أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معنی اور مفہوم سیدھا یہ ہے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو بروز قیامت میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہوں گے. وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو جنت میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنیں گے. آئیے ہم اور آپ اس عنوان کو کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے بڑی کامیابی اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، وہ یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں: کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہر انسان کو، ہر جان والے کو، ہر روح والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر انسان کو بروز قیامت اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ انسان حقیقی کامیاب ہے. دنیا کے سامان تو صرف دھوکے کے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اصل کامیابی یہ بتایا ہے کہ انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. قرآن مقدس کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے بروز قیامت جو انسان کی نیکیوں کو تولے گا اس کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ القاریہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. نیکی کے پلے جس کے بھاری ہوں گے قیامت کے دن وہ خوشگوار زندگی میں ہوں گے، اور جن کے نیکی کے پلے ہلکے ہوں گے وہ انسان اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. آئیے ہم اور آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت
بروز قیامت اور جنت میں کون کون لوگ ہوں گے، میں کتاب و سنت کی روشنی میں 6 قسم کے لوگوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار، فرما بردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا۔ اس کی دلیل علامہ نور الدین الحیثمی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد۔ اس کتاب کے حدیث نمبر 10937 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حدیث اس طریقے سے ہے کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی وانک لأحب الی من اہلی ومالی وانک لأحب الی من ولدی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میری جان، میرے اہل، میرے مال اور میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا، اس شخص نے آگے فرمایا وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، اور میں دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے اپنے گھر میں ہوتا ہوں، فَأَذْكُرُكَ، اچانک میں آپ کو یاد کرتا ہوں، فَمَا أَصْبِرْ حَتَّى آتِيَ فَأَنظُرَ إِلَيْهِ، میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں، کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں، اور جب تک میں آپ کے پاس آ کر آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں، آپ کا دیدار نہیں کر لیتا ہوں، مجھے تسلی نہیں ملتی۔ یہ دنیا کی حالت ہے۔ لیکن وَإِنِّي أَذْكُرُ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اور میں اپنی اور آپ کی موت کا ذکر کرتا ہوں، عرفت تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ انی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اذا دخلت الجنت اور رفعت مع النبیین، آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو بڑے نبیوں کے ساتھ اور اونچے مقام میں داخل ہوں گے۔ وانی اذا دخلت الجنت خشیت الا اراک، اور میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں۔ آپ بڑے اونچے مقام پہ ہوں گے، میں نیچے رہوں گا۔ دنیا میں تو میں آپ کو دیکھ کر کے تسلی حاصل کر لیتا ہوں، میرے دل کو ٹھنڈک اور سکون پہنچ جاتے ہیں، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندہ نے یہ سوال کیا، فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ عین وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حتی نزل جبریل علیہ السلام بہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جبریل امین اس آیت کو لے کر اترے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور اس آیت کو جبریل امین لے کر نازل ہوئی۔ آیت کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، اطاعت گزاری کرے گا، فرما برداری کرے گا، جنت میں نبیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ کتنے ہی اچھے ہم نشین ہیں، ہم کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر کوئی انسان بروز قیامت میدان محشر میں یا تو پھر قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور ہر معاملہ میں کرے۔ دوسری بات یا دوسرا طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ
محبت کا حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایک مومن کا حق، یعنی مومن پر یہ حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 3688 نمبر کی حدیث۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ اور ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سوال کیا، ماذا اعددت لها، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ کون سی تیاری کی ہے تم نے قیامت کی؟ تو اس نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، ہاں اللہ اور اس کے رسول سے میں بہت محبت کرتا ہوں، یہ تیاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہمیں کسی چیز میں اتنی خوشی نہیں ہوئی، زندگی میں بہت ساری خوشخبریاں آئی، لیکن کبھی اتنی خوشی ہمیں نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں اس بات سے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تو میدان محشر میں ہوگا اور جنت میں ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کو معلوم تھا، کیوں وہ کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ صحابہ اکرام کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ گویا کہ میدان محشر میں اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا ہے۔ پھر انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ مجھے جگہ ملے گی۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرا عمل ان لوگوں جیسے نہیں ہے، ابو بکر جیسے نہیں ہے، عمر فاروق جیسے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہے۔ اب ہم اور آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور ہم سوچیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ بتائے گا، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کے چہرے، اکثر نوجوان کے چہرے پر کوئی داڑھی نہیں، نوجوان کے سر کے جو بال کٹاتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ لہٰذا زبانی محبت انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تیسرا راستہ میدان محشر میں اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا، کثرت سجود کا اہتمام کرنا، زیادہ سجدوں کا اہتمام کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم رمضانی مسلمان بن جائیں، اور اس بات کا بھی خدشہ ہونے لگا ہے کہ آیا لوگ رمضان کی عبادت کرتے ہیں یا رمضان کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رمضان کے رب کی نہیں بلکہ رمضان کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عبادت کرتے ہیں۔ اگر رمضان کے رب کی عبادت کرتے تو اسی اللہ نے سورۃ الحجر کے اندر کہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ یہ تو رحمان نے کہا ہے، یہ رحمان نے کہا ہے کہ
تمہاری زندگی کے آخری لمحہ تک عبادت کرو۔ پھر اگر کوئی انسان اس رحمان کی عبادت کے بجائے رمضان کی عبادت کرے تو ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر کثرت سجود سے کیا مراد ہے؟ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 489 نمبر کی حدیث، فرماتے ہیں کہ ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا اور آپ کی حاجت کے لیے پانی کا انتظام کرتا تھا۔ خادم رسول ہیں، فقال علی، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوش ہو کر کہا کہ سل، کچھ سوال کرو، کچھ مانگ لو، اتنی خدمت کرتے ہو کچھ مانگ لو۔ تو ربیعہ بن کعب اسلمی کیا کہتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ماننے کی بات کہی ہے تو میں آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں، کہ جس طریقے سے دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کی قربت مجھے مل جائے، میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں، بس یہی سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگا، اس کے علاوہ کچھ مانگا۔ تو انس بن مالک نے کہا ہوا ذاکا، ربیعہ بن کعب نے کہا ہوا ذاکا، نہیں مجھے صرف یہی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا، ایک نسخہ بتایا، اور یہ نسخہ صرف ربیعہ بن کعب اسلمی کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کو لازم پکڑ کر میری مدد کرو، اگر تم زیادہ سجدے کرو گے تو جنت میں میری رفاقت تمہیں ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرائض کو تو ادا کرنا ہی ہے، سنت مؤکدہ کو تو ادا کرنا ہی ہے، اور اس کے علاوہ نوافل کا ادا کرنا، کیونکہ انسان جتنے نوافل کا ادا کرے گا اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے، اور زیادہ سجدے ہوں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے نماز کے ساتھ اور دیگر جو عبادتیں ہیں اور سب سنتیں ہیں ان کو بھی ہم اور آپ ادا کریں۔ چوتھا نسخہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آج ہمارے اندر سب سے جس چیز کی کمی ہے وہ حسن اخلاق کی کمی ہے۔ آج کہیں بھی چلے جائیے مسلمان بدنام ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اسلام دشمن اس کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ہر بار بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن واقعی ہمارے اخلاق بھی وہ اخلاق نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ہمیں سکھایا ہے۔ ورنہ اسلام کی جو اشاعت ہوئی تھی پوری دنیا کے اندر، وہ کوئی لوہے کی تلوار نہیں تھی بلکہ اخلاق کی تلوار تھی۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم کس سے کس انداز میں بات کریں گے ہمیں طریقہ نہیں معلوم، اور بات صحیح نہ کرنے کی وجہ سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ کس سے کیسا معاملہ کرنا ہے، بڑوں کی کیسے عزت کرنی ہے، چھوٹوں پر کیسے شفقت اور مہربانی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم، جبکہ اسلام نے حسن اخلاق کی بڑی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ اور یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ترازو کے پلے قائم کیے جائیں گے تو اس میں کچھ ایسے اعمال بھی ہوں گے جو دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوں گے لیکن وزن بہت زیادہ ہوں گے، ان میں سے ایک بہترین اخلاق بھی ہوگا۔ جب بہترین اخلاق کو ترازو کے پلہ میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن بہت بڑھ جائے گا۔ اب دیکھیے امام احمد ابن حنبل کی مشہور ترین کتاب المسند، جس کو مسند احمد ابن حنبل کہتے ہیں، 6735 نمبر کی ایک حدیث ہے، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن میرا سب سے محبوب اور میری قربت میں جگہ ملے گی، کیا اس خوش نصیب کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے ایک مرتبہ کہا، صحابہ اکرام خاموش رہے،
دوبارہ آپ نے کہا، صحابہ اکرام خاموش رہے، 6 بار، تیسری بار آپ نے کہا، تب صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے کہ قیامت کے دن آپ کے محبوب اور آپ کے قریب کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، میری محبت اور میرے محبوب ترین وہ شخص ہوگا اور میری قربت میں اسے جگہ ملے گی۔ لہٰذا مسلمانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اخلاق کو سدھاریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جگہ حاصل کریں۔ 5واں نمبر، اور بہت ہی اہم ہے، وقت کے حساب سے بھی بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو بہترین تربیت دینے والا، بیٹیوں کی بہترین تربیت دینے والا، بیٹی پیدا کرنے والا نہیں، بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے والا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2631 نمبر کی حدیث، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، جو اپنی 2 بیٹیوں کی بالغ ہونے تک بہترین تربیت کرتا ہے، میں اور وہ شخص قیامت کے دن ایسے آؤں گا۔ سبابہ اور استا، ان دونوں انگلیوں کو آپ نے ملایا اور کہا کہ قیامت کے دن میں اور بہترین 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ایسے آؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے یہاں پر 3 بیٹیاں ہوتی ہے اور اس کی بہترین تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے، کن حجاب من النار، تو یہ بیٹیاں جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس کے یہاں پر 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے اور بہترین تربیت کرتا ہے، ادخلتاہ الجنہ، یہ دونوں بیٹیاں اس باپ کو یا اس ماں کو جنت میں داخل کریں گی۔ کیا کیا فضیلت ہے بہترین تربیت دینے والے والدین کے لیے؟ تربیت، یہ فضیلت ہے کہ یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی، یہ بیٹیاں جہنم سے جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی، اور یہ بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جنت اور میدان محشر میں جگہ بننے کی ذریعہ بن جائیں گی۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو کس طریقے سے تعلیم و تربیت دیتے ہیں؟ آج ہمارے سامنے ظاہر ہے، آج ظاہر ہے کہ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس طریقے سے تعلیم و تربیت دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، آج ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ اور کس کو ہم محفوظ سمجھیں؟ جس کو حکومت نے باقاعدہ اسے تنخواہ دے کر رکھا ہے کہ تم عوام کے محافظ ہو، اگر وہی ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسے نازیبہ حرکات کرے تو پھر کس کو ہم محافظ سمجھیں گے؟ محافظ تو اللہ رب العالمین ہے، اور محافظ اگر ہم اس اللہ کی تعلیم کے مطابق چلنے والے ہیں تو یقیناً ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ ہماری بیٹیاں غیر محفوظ نہیں رہ سکتی، ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ آج ہم نے اس سانچے میں اپنی بیٹیوں کو ڈھالا ہی نہیں ہے۔ آج ہم اونچی تعلیم کے نام پر، یقیناً اسلام نے اونچی تعلیم سے نہیں روکا ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اونچی تعلیم تم مت دو، اونچی تعلیم کے لیے شرط لگائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری بہن اور بیٹیوں کی عزت اور آبرو حفاظت میں رہے۔ تم کالج میں لے جاؤ، تم یونیورسٹیز میں پڑھاؤ، لیکن ایک محرم کا ہونا وہاں تک پہنچانے کے لیے، پھر وہاں سے گھر تک لانے کے لیے ضروری ہے۔ شریعت نے یہ نہیں منع کیا، شریعت نے اس بات سے روکا ہے کہ اگر سفر اکیلے کر رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت یہ اگر کوئی ایسے تعلیم گاہ ہے جس میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، بچے اور بچیاں ایک جگہ پڑھ کر تعلیم دی جاتی ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے۔
شریعت نے ہمیں اور آپ کو موبائل فون کا استعمال کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ہم اور آپ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان فون کا ہم اور آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہم نگرانی کریں کہ میرا بیٹا کس سے بات کر رہا ہے، اس کے کانٹیکٹ میں جتنے نمبر ہیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹیاں ہوں، کس سے آپ اس کی تحقیق کریں کہ سارے نمبرات کس کے ہیں اور کس طریقے سے باتیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کو جاننا اور اس پر عمل کرنا اور اس طریقے سے تربیت دینا ضروری ہے، اور اس سے بھی بڑی تربیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف اور اسے تعلیم اور تربیت میں فاطمہ اور عائشہ جیسے بنانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عائشہ تو نام ہو، فاطمہ تو نام ہو اور کسی غیر مسلم سے کورٹ میرج کر لے۔ یہ اسلام ہمیں اور آپ کو ہرگز تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام یہ آیا تھا اس وجہ سے کہ چاہے مرد ہو یا خاتون، غیروں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، اسلام کی طرف لانے کے لیے اسلام آیا تھا کہ ہمیں اور آپ کو اگر مسلمان بنایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ غیروں کو ہم اسلام پر لائیں، چاہے مرد ہو یا خاتون۔ اگر اس کے برعکس ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں مرتد ہو جائیں، غیر مسلم ہو جائیں، تو یہ یقیناً ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو شرائط رکھے ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بچیوں کو تعلیم اور تربیت سے روشناس کریں۔ اگر ہم نے اور آپ نے صحیح تعلیم اور تربیت سے روشناس کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچیاں بروز قیامت جہنم سے پردہ، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی جنت میں بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز ادا کر رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ام عبد کے بیٹے، اے ام عبد کے بیٹے، اے عبداللہ ابن مسعود، تم اللہ سے دعا مانگو، جو بھی تم دعا مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ اسی جگہ پر سیدنا ابو بکر بھی تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دونوں آگے بڑھے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ابو بکر ہی آگے بڑھتے تھے عمر فاروق سے، تو ابو بکر ہی پہلے پہنچے، پھر عمر رضی اللہ عنہ پہنچے۔ کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تم نے کون سی دعا مانگی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم جو بھی دعا مانگو گے اس وقت اللہ قبول کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے ایک ایسی دعا مانگی ہے جس دعا کو میں چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک نعیما لا یبید وقرۃ اعین لا تنفد ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد فی اعلی الجنۃ جنۃ الخلد۔ میں نے یہ دعا مانگی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انی اسألک نعیما لا یبید، اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی زائل نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ہمیشہ باقی رہے۔ وقرۃ اعین لا تنفد، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور یہ عظیم نعمت ہے، اور جسے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے گویا کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد فی اعلی الجنۃ جنۃ الخلد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اونچے مقام پر ہمیشگی کی جنت کا سوال کرتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں مل جائے، میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ سیدھا سا مفہوم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور قربت میدان محشر میں اور جنت میں ہو تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک نعیما لا
یبین وقرۃ عین لا تنفد ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد فی اعلی الجنۃ جنۃ الخلد۔ یہ 4 اور 2 6 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والوں اور سابقہ نبیوں کی تصدیق کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر میں 6 کو شمار کرا دیتا ہوں۔ پہلا، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں ملے، میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جگہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ نمبر 3، زیادہ نوافل کا اہتمام کرے۔ نمبر 4، اپنے اخلاق کو سدھارے۔ نمبر 5، اپنے بیٹیوں کی بہترین پرورش کرے۔ اور نمبر 6، اس دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جگہ نصیب عطا فرما۔ رب کریم جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں جگہ نصیب فرما۔ جہنم سے ہمیں بچا لے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔